السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آج کل آپ کو تو خاصا ہارڈ ورک کرنا پڑ رہا ہوگا وی یو کے چاروں کورسز کی وجہ سے. پچھلا لیکچر کیسا رہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مائکرو پروسیسرز کا تذکرہ کیا تھا. مائکرو پروسیسر وہ کمپوننٹ ہے جو کہ کسی بھی کمپیوٹر کا ہارٹ اینڈ برین ہوتا ہے. سینٹرل کمپوننٹ آف اے کمپیوٹر دیٹ از دا مائکرو پروسیسر. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ کسی مائکرو پروسیسر کے کچھ حصے ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ اس پہ دو کیشز ہوتی ہیں, دا انسٹرکشن کیش اینڈ دا ڈیٹا کیش. کیش از لائک آن چپ میموری. اس کے علاوہ کسی بھی مائکرو پروسیسر میں ایک انسٹرکشن ڈی کوڈ یونٹ ہوتا ہے, ایک اے ایل یو بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ارتھمیٹک لاجک یونٹ, جس کو انٹیجر یونٹ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ ہوتا ہے تاکہ ہم فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو مینیپولیٹ کر سکیں, انہیں ملٹیپلائی کر سکیں, ڈیوائڈ کر سکیں, ایڈ کر سکیں, سبٹریکٹ کر سکیں. اور ایک برانچ پریڈکٹر بھی آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسرز میں پایا جاتا ہے. برانچ پریڈکٹر کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ کوڈ کو دیکھتا رہے اور پریڈکٹ کرتا رہے کہ نیکسٹ کون سی انسٹرکشن چلے گی, اور اس کے مطابق اس کے لیے جو ڈیٹا چاہیے وہ پہلے سے ہی مائکرو پروسیسر کے اندر کسی طریقے سے لے آئے, اور وہ اس ڈیٹا کو لا کے پری فیچ بفرز میں رکھ دیتا ہے. تو یہ تو ہوئے مائکرو پروسیسر کے امپورٹنٹ سب یونٹس. ہم نے مورز لا کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ٹرانزسٹرز کی تعداد ایک مائکرو پروسیسر میں بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کس طرح اس کی کمپیوٹیشنل کیپیسٹی, اس کی کمپیوٹیشنل پاور میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی تقریباً ہر 18 مہینے کے بعد مائکرو پروسیسر جو ہیں ان کی قوت میں, ان کی کمپیوٹیشن کیپیبلٹی میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. آج کے لیکچر کے دو گولز ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا وہ نمبر سسٹم ہے وچ از نیچرل فار دا مائکرو پروسیسرز, اور وہ ہے دا بائنری نمبر سسٹم. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم وہ نمبر سسٹم جو ہمارے لیے نیچرل ہے, یعنی کہ دا ڈیسیمل نمبر سسٹم, اس سے ہم بائنری سسٹم میں کیسے جاتے ہیں اور اس سے واپس کیسے آتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ بعض ایسے آپریشنز ہوتے ہیں وچ آر فنڈامنٹل ٹو کمپیوٹیشنز. ان آپریشنز کا ایک سب سیٹ جو ہے وہ لاجک آپریشنز کہلاتا ہے. تو آج ہم نے مائکرو پروسیسر میں جو لاجک آپریشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے. اور جن لاجک آپریشنز کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہیں دا ناٹ آپریشن, دا اینڈ آپریشن, دا اور آپریشن, ایز ویل ایز دا ایکسکلوسیو اور آپریشن. تو دو گول, بائنری نمبر سسٹمز اور دوسرا لاجک آپریشنز. تو جناب سب سے پہلے ہم بائنری نمبر سسٹم کی بات کرتے ہیں. بائنری نمبر سسٹم جو ہے ہم اسے بیس 2 سسٹم بھی کہتے ہیں. جس طرح ہمارا ایک ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے اس کو ہم بیس 10 سسٹم کہتے ہیں, اسی طرح بائنری نمبر سسٹم کو ہم بیس 2 سسٹم کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ ڈیسیمل سسٹم میں دیکھیں تو اس کو بیس 10 اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دیر آر اے ٹوٹل آف 10 سمبلس. 10 سمبلس بیس 10. 10 سمبلس کون کون سے ہیں؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دیر آر 9 سمبلس جن کی مدد سے آپ کوئی بھی ڈیسیمل نمبر لکھ سکتے ہیں. اسی طرح بائنری نمبر سسٹم میں دیر آر 2 سمبلس, 0 اور 1. تو ان 0 اور 1 کی مدد سے ہم کوئی بھی نمبر ایکسپریس کر سکتے ہیں بائنری نمبر سسٹم میں. اس کے علاوہ آپ بعد میں دیکھیں گے, ہم آج اس کا تذکرہ تو نہیں کریں گے, دیر آر ادر امپورٹنٹ نمبر سسٹم ایز ویل. ایک آکٹل نمبر سسٹم ہے, ایک ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے وچ آر امپورٹنٹ ٹو کمپیوٹر سائنٹسٹ. آکٹل نمبر سسٹم میں بیس جو ہے وہ 8 ہے, یعنی سمبلس ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8. 0 1 2 3 4 5 6 7. ہیگزا ڈیسیمل جو ہے اس میں بیس جو ہے وہ 16 ہے, اینڈ دیر آر 16 سمبلس. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, اور اس کے بعد A B
CDEF. सो 0 से F तक अगर आप काउंट करें 16 सिंबल बनते हैं. तो हेक्साडेसिमल में अगर आपने कोई भी नंबर लिखना हो तो आप ये 16 सिंबल इस्तेमाल करते हैं. अब हम तस्करा करते हैं एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड द पोजिशनल नोटेशन. जब भी आपको डेसिमल नंबर देखते हैं, जिस तरह इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 4202, किसी भी नंबर में डिजिट की लोकेशन जो है उसका इंपैक्ट डिटरमिन करती है. फॉर एग्जाम्पल, जो डिजिट आपके राइट मोस्ट पे होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है. उसका उस नंबर की ओवरऑल मिकदार से सबसे छोटा असर होता है. इसी तरह जो लेफ्ट मोस्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट समझा जाता है. जिस तरह के इस नंबर में जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 4 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. द राइट मोस्ट इज द 4 एंड दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. अब इन चीजों को हम देखते किस तरह है? इन चीजों को हम इस तरह देखते हैं कि हम जब भी किसी ऐसे नंबर को देखें तो हम स्टार्ट होते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से, यानी कि हम राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं और उस नंबर को हम लिख देते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज़ टू पावर 0 से. उसके बाद हम दूसरा डिजिट देखते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज़ टू पावर 1 से, तीसरे को 10 रेज़ टू पावर 2 से, चौथे को 10 रेज़ टू पावर 3 से. यानी जो चौथा डिजिट है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जो तीसरा डिजिट है वो उससे जरा कम सिग्निफिकेंट है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. जो दूसरा डिजिट है उसको हम 10 से, और जो पहला डिजिट है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस तरह यू मल्टीप्लाई करके फिर ये जो छोटी छोटी सब सम्स बनती हैं इनको ऐड करके हमें पता लगता है कि जनाब वी आर टॉकिंग अबाउट 4202. तो इसी नंबर में, इस डेसिमल नंबर में 4202 में 2 का डिजिट जो है द डिजिट 2 इट अपीयर्स ट्वाइस. लेकिन पहले उसकी कोई अहमियत है और दूसरे मौके पर जब वो अपीयर होता है तो उसकी निस्बत बहुत ज्यादा अहमियत है. पहले वाला डिजिट जो है, पहले वाला जो 2 है, इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी 2, whereas the second appearance of this digit 2 implies a quantity 200. जनाब बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह लिखे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह पोजिशनल नोटेशन में लिखे जाते हैं. आइए एक एग्जांपल देखते हैं. आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक नंबर अपीयर हुआ है 10011. ये एक बाइनरी नंबर है और इसमें भी द राइट मोस्ट डिजिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द नंबर. जिस तरह डेसिमल सिस्टम में बेस 10 था तो हम पावर्स ऑफ टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो यहां पे क्योंकि बेस 2 है तो हम पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये जो 10011 है इसको हम लिख सकते हैं एज 1 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 4. सो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है लेफ्ट मोस्ट डिजिट का, सबसे कम इंपैक्ट होता है राइट मोस्ट डिजिट का. तो जनाब ये थी पोजिशनल नोटेशन. और जैसे मैंने कहा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम में ये नोटेशन कॉमन है, और अगर आप ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में भी जाएं वहां पे भी एग्जैक्टली यही नोटेशन यूज की जाती है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. और फर्क इन सब नंबर सिस्टम में यही है कि बेस चेंज हो रहा है, इसलिए वो जो पावर्स आप यूज करते हैं वो डेसिमल में 10 की पावर्स यूज करते हैं, बाइनरी में 2 की, ऑक्टल में 8 की और हेक्साडेसिमल में 16 की. तो जनाब नेक्स्ट हम जो चीज देखना चाहते हैं कि हमें डेसिमल में काउंटिंग तो आती है. आप 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यू गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद आपके वो जो 10 सिंबल वो तो खत्म हो गए, तो आपको 2 सिंबल्स मिला के एक नंबर बनाना पड़ता है जिसको हम लिखते हैं 10, और जिससे हम मुराद लेते हैं 10 की. उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18. जहां तक काउंटिंग इन बाइनरी सिस्टम का ताल्लुक है, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. यू स्टार्ट विद 0,
then you say 1, اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس صرف 2 ہی سمبل تھے, ختم ہو گئے, تو اب آپ کو ایک کمپوزٹ نمبر بنانا پڑے گا, یعنی اب آپ کو 2 ڈیجٹس کو ملا کے ایک نمبر بنانا پڑے گا. تو جو نمبر بنتا ہے وہ ہے 1 0. سو سب سے پہلے تھا 0, پھر 1, اور اب نیا نمبر جو بنا ہے وہ ہے 1 0. سو 1 0 جو بائنری کا ہے وہ ڈیسیمل کے 2 کے برابر ہے. اس کے بعد 1 0 کے بعد 1 1 آتا ہے, اس کے بعد 1 0 0 آتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب آپ کو یہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ ڈیسیمل کی بھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, بائنری کی بھی نظر آ رہی ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ فرق بڑے واضح سے ہے کہ ڈیسیمل میں جو نمبر کا میگنیچیوڈ بڑھتا ہے تو اس میں ڈیجٹس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, لیکن بائنری میں جو نمبر بڑھتا ہے اس کے ڈیجٹس میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن ڈیجٹس میں اضافہ بائنری کی صورت میں بہت تیزی سے ہوتا ہے. یعنی جب آپ کاؤنٹنگ میں جب ڈیسیمل کاؤنٹنگ کر رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل 36 پہ پہنچتے ہیں تو ابھی بھی 2 ہی ڈیجٹس ہیں, ویئرز بائنری میں 6 ڈیجٹس ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بائنری نمبر جو ہیں اس میں کیونکہ سمبل صرف 2 ہیں اس لیے نمبرز بڑے لکھے جاتے ہیں. ڈیسیمل میں کیونکہ سمبلز زیادہ ہیں اس لیے نمبرز چھوٹے لکھے جاتے ہیں. اب ذرا ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ وائی آر وی انٹرسٹڈ ان بائنری نمبرز. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بائنری نمبرز میں ہم اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ جو مائکرو پروسیسر ہے اس کے لیے یہ بڑا نیچرل سا نمبر سسٹم ہے. وہ نیچرل کیوں ہے؟ اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر جو ہے اس میں جو سمپلسٹ ایلیمنٹ ہے نا وہ ایک سوئچ ہے. وہ سوئچ یا تو آن ہوتا ہے یا پھر آف ہوتا ہے, یعنی اس کی 2 اسٹیٹس ہیں. اور بائنری سسٹم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 2 ہی سمبلز ہیں. سو دیٹس وائی دیر از اے گڈ میچ بٹوین دا بائنری نمبر سسٹم اینڈ دا مائکرو پروسیسر. سوئچ جب آن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کی بائنری ویلیو 1 ہے, جب وہ آف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بائنری ویلیو 0 ہے. سو جناب مائکرو پروسیسر میں بائنری نمبرز یوز ہوتے ہیں بیکاز اٹ از نیچرل فار اے مائکرو پروسیسر. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ ہم ہیومن بینگز جو ہیں ہم ڈیسیمل نمبرز اتنے پسند کیوں کرتے ہیں؟ وائی ڈو یو یوز ڈیسیمل نمبرز موسٹ آلویز؟ میں نے تھوڑے ہی ہیومن بینگز کو دیکھا ہے کہ جو آکٹل میں بات کر رہے ہوں یا پھر ہیکسا ڈیسیمل میں یا پھر بائنری میں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ تو مجھے ہی معلوم نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سال پہلے کسی نے اپنی لیفٹ ہینڈ کی انگلیوں کو گنا ہوگا 1 2 3 4 5, رائٹ ہینڈ کی انگلیوں کو گنا ہوگا 6 7 8 9 10. میرے خیال میں دیٹ از دی اوریجن آف دا ڈیسیمل سسٹم. کیونکہ ہماری 10 انگلیاں تھیں اس لیے ہم ڈیسیمل میں بات کرتے ہیں. اگر اتفاق سے ہماری 10 نہ ہوتی, صرف دونوں ہاتھوں کی ایک انگلی ہوتی, تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم بائنری میں باتیں کر رہے ہوتے. آپ نے لفظ سنا ہوگا بٹ, BIT بٹ. یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو جناب یہ لفظ بٹ آتا ہے بائنری ڈیجٹ سے, یعنی بائنری کے پہلے 2 لیٹر BI اور ڈیجٹ کا آخری لیٹر T, بٹ. سو بٹ کیا ہوتا ہے؟ دس از دا اسمالسٹ اینٹی ان اے مائکرو پروسیسر اور یا پھر ان اینی ڈیجیٹل سسٹم. بٹ جو ہے اٹ از دا اسمالسٹ اینٹی. بٹ کی ویلیو یا تو 1 ہوتی ہے یا پھر 0 ہوتی ہے, یعنی بٹ کی ویلیو بائنری ہی ہوتی ہے, آئدر 1 اور 0. آپ نے بائٹ بھی سنا ہوگا, پچھلے لیکچرز میں ہم بہت دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. بائٹ سے مراد ہوتی ہے اے کمبینیشن آف 8 بٹس. سو اگر ہم 4 بٹس کو 1 2 3 4 5 6 7 کر کے یوں اپنے سامنے رکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ کلیکشن آف 8 بٹس, اٹس کالڈ اے بائٹ. ان چیزوں کے بارے میں ہم بعد میں خاصی باتیں کریں گے. اب جناب ایک امپورٹنٹ چیز ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہماری لینگویج تو ہے ڈیسیمل, کمپیوٹرز کی لینگویج ہے بائنری, تو ہم اس میں کنورٹ کیسے کریں اور واپس کیسے آئیں.
تو ایک ایگزامپل کی مدد سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کو ایک ڈیسیمل نمبر دوں اور کہوں کہ جناب اسے بائنری میں کنورٹ کریں، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کا الگوریتم کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے. تو آئیے یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. میں کروں گا یہ کہ میں لکھوں گا نمبر 75، یعنی کوئی بھی نمبر آپ کہتے ہیں کہ 75 کو کنورٹ کریں تو میں 75 کو کر دیتا ہوں. اور 75 کی ایک سائڈ پہ میں لکھوں گا 2. میں نے 75 کو اس 2 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو میں اسے ڈیوائڈ کرتا ہوں تو جناب جواب آتا ہے 37 اور ریمائنڈر آتا ہے 1. اس کو میں 75 کی دوسری سائڈ پہ لکھ دوں گا. اس کے بعد میں اسے پھر 2 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں. اب 37 کو میں نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تو جواب 18 آیا اور ریمائنڈر بھی آیا. ریمائنڈر میں نے دوسری سائڈ پہ لکھ دیا. پھر کروں گا میں پھر ڈیوائڈ کروں گا. اب جواب آئے گا 9 اور لیکن اس دفعہ ریمائنڈر کتنا ہے؟ 18 تو ایون نمبر ہے نا، اور اسے 2 سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ریمائنڈر کیا ہوگا؟ 0. تو جناب ہم 0 لکھ دیتے ہیں. ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. اس دفعہ پھر 4 اور ریمائنڈر 1. پھر کرتے ہیں. اس دفعہ 2 اور ریمائنڈر 0. ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. اب جناب 1 اور ریمائنڈر کیا ہوا؟ ریمائنڈر 0. ایک اور دفعہ کرتے ہیں. اب جناب دیکھیں کہ یہ 0 آ گیا یہاں پہ اور اس کے بعد ریمائنڈر کتنا ہے؟ 1. اب کیونکہ مڈل کالم میں 0 آ گیا ہے اس لیے وی اسٹاپ. سو پروسیس یہ ہے کہ آپ 2 سے ڈیوائڈ کرتے جائیں اور کرتے جائیں اور کرتے جائیں انٹل دا پوائنٹ کہ جب مڈل کالم میں 0 بچ جائے. جب 0 بچ جائے آپ رک جائیں اور پہلے 2 کالم ہیں ان کو اب آپ اگنور کر دیں، ان کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ یہ جو تیسرا کالم ہے اس کو آپ باٹم سے ٹاپ کی طرف پڑھیں اور لکھنا شروع کر دیں. اور لکھنا شروع کر دیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ. تو جیسے میں نے بتایا کہ تیسرے کالم کو آپ نے باٹم سے ٹاپ کی طرف پڑھنا ہے اور لکھنا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ. آپ اسے لکھیں. اب جو نمبر آپ کو ملے گا دیٹ از دا بائنری ورژن آف 75. ہے نا آسان پروسیجر؟ تو جناب 75 جو ہے وہ کس کے برابر ہے بائنری میں؟ اٹ از اکول ٹو 1001011. اب ہم نے یہ کام تو کر لیا لیکن اس جواب کو جو ہم نے بائنری میں جواب نکالا اس کو ہم چیک کرنا چاہیں گے. تو اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے. آپ 1001011 کو لکھنا شروع کر دیں لانگ ہینڈ میں، یعنی پاورز آف 2 میں لکھنا شروع کر دیں. تو آپ لکھیں گے 1 ٹائمز 2 raised to power 0 پلس 1 ٹائمز 2 raised to power 1 پلس 0 ٹائمز 2 raised to power 2 پلس 1 ٹائمز 2 raised to power 3 پلس 0 ٹائمز 2 raised to power 4 پلس 0 ٹائمز 2 raised to power 5 پلس 1 ٹائمز 2 raised to power 6. اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا 1 پلس 2 پلس 0 پلس 8 پلس 0 پلس 0 پلس 64. ان کو اگر آپ ایڈ کریں تو جواب آیا 75. تو جناب جو ہم نے بائنری نمبر نکالا تھا اس کو ہم نے چیک کر لیا ہے، وہ ڈیسیمل میں واقعی 75 کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پروسیس بالکل درست تھا. ایک دفعہ اور اس پروسیجر کو ہم دوہرا لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ بجائے 75 کے ہم کسی اور نمبر کو کنورٹ کرتے ہیں، ہم 100 کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی پہلے آپ 100 لکھیں جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں، جواب 50 آئے گا اور ریمائنڈر 0 ہوگا. اس کے بعد اسے پھر 2 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب 25 آئے گا اور ریمائنڈر 0 ہوگا. پھر ڈیوائڈ کریں، پھر ڈیوائڈ کریں، پھر ڈیوائڈ کریں اور کرتے جائیں اس وقت تک جب تک مڈل کالم میں 0 نہیں آ جاتا. جو ہی وہ 0 آتا ہے یو اسٹاپ، یو اگنور دا فرسٹ 2 کالمز. اور اس کے بعد جو تیسرا کالم ہے اس کو آپ باٹم سے ٹاپ کی طرف پڑھتے ہیں اور پھر اس کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھتے ہیں. سادی سی بات ہے. تو 100 کس چیز کے برابر ہے؟ اٹ از اکول ٹو 1 1 0 1 0 0. تو 100 ڈیسیمل میں اور 110100 بائنری میں. دے آر دا سیم نمبر. آپ گھر جا کے اسے پلیز چیک ضرور کیجیے گا کہ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا. اس طرح آپ کی کچھ پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو جناب ہم نے اب سیکھ لیا ہے کہ اگر ہمیں ڈیسیمل نمبر دیا جائے اس کو بائنری میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں.
اور اس دوران میں جب ہم نے چیک کیا ہم نے وہاں پہ یہ سیکھا کہ اگر ہمیں بائنری نمبر دیا جائے تو اس کو ڈیسیمل میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں. سو ناؤ وی کین گو آئیدر فرام ہیئر ٹو دیر اور بیک. تو آج کا ہمارا جناب پہلا گول جو ہے وہ تو اچیو ہو گیا. آج ہم کرنا یہ چاہتے تھے کہ ہم بائنری نمبر سسٹم کے بارے میں لرن کرنا چاہتے تھے, اور دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم سیکھ لیں کہ ڈیسیمل سے بائنری میں کیسے کنورژن ہوتی ہے اور بائنری سے ڈیسیمل میں کیسے کنورژن ہوتی ہے. آپ کو اسی بارے میں آج ایک ہوم ورک بھی ملے گا, تو اس کی وجہ سے یہ آئیڈیا جو ہے ان کو آپ جا کے پریکٹس کر سکیں گے, اور آپ کی پریکٹس کی وجہ سے آپ میں اسکل پیدا ہو جائے گی کہ بائنری کو ڈیسیمل میں اور ڈیسیمل کو بائنری میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے بولین لاجک آپریشنز. یہ فنڈامنٹل آپریشنز ہیں جو کہ ہر طرح کی کمپیوٹنگ میں پائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے مائکرو پروسیسر میں عموماً امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کو میں کچھ ویریبلس دیتا ہوں ایکس, وائی اور زیڈ, اور میں کہتا ہوں کہ یہ بولین ویریبلس ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں یہ بولین ویریبلس ہیں, اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ بھائی یہ بڑے سادے سے سمپل مائنڈیڈ سے ویریبل ہیں, ان کی ویلیو یا تو 1 ہو سکتی ہے یا 0. تو یعنی ایسے ویریبلس جن کی صرف بائنری ویلیوز ہو سکیں 1 یا 0, انہیں ہم بولین ویریبلس کہتے ہیں. فرض کریں کہ اگر آپ کسی لائٹ سوئچ کی ویلیو کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ان بولین ویریبلس کے ذریعے, تو جب وہ سوئچ آف ہوگا تو آپ اس ویریبل کو ویلیو اسائن کر دیں گے کہ بھائی ایکس از اکول ٹو 0, اور جب وہ آن ہوگا آپ کہہ دیں گے کہ ایکس از اکول ٹو 1. سو بے شمار ایسی چیزیں ہیں ہماری عام لائف میں جن کی ایسی ہی ویلیو ہوتی ہے, یعنی آئیدر دس اور دیٹ اینڈ نتھنگ ایلس. اور یہ دس اور دیٹ سے ہماری مراد آن اور آف ہو سکتی ہے, 0 اور 1 ہو سکتا ہے, ٹرو اور فالس ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات الیکٹرانک سرکٹس میں ہائی اسٹیٹ آف اے سرکٹ اینڈ اے لو اسٹیٹ آف اے سرکٹ بھی ہو سکتی ہے. تو 1 سے مراد ہائی, اس سے مراد ٹرو, اس سے مراد آن, 0 سے مراد ہے آف یا لو یا پھر فالس. تو اگر میں یہ جو میں نے 4 چیزیں 0 کے بارے میں کہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بولین ویریبل جس کی ویلیو اس وقت 0 ہے. اور اگر وہ 4 جو میں نے 1 والی چیزیں بتائیں, یعنی 1, آن, ہائی اور ٹرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولین ویریبل جو ہے اس سے ریلیٹڈ اس کی ویلیو اس وقت ایگزیکٹلی 1 ہے. تو جناب بولین فنکشنز کی وساطت سے ہم 4 فنڈامنٹل لاجک آپریشنز یا لاجیکل فنکشنز کی بات کرنا چاہیں گے. پہلا تو بڑا سادہ سا ہے, وچ از دا ناٹ فنکشن. ناٹ یعنی ہم کہتے ہیں کہ y از اکول ٹو ناٹ آف ایکس, یا اگر اس کو ہم سمبولکلی لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے y از اکول ٹو ایکس پرائم. سو ایکس جو ہے اس فنکشن کی ان پٹ ہے, اس کا ہم پرائم لیتے ہیں تو ہمیں اس کی آؤٹ پٹ ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں y. دوسرا فنکشن جو ہے اس میں 2 ان پٹس ہیں. یہ جو ناٹ تھا اس میں صرف ایک ان پٹ تھی. دوسرا فنکشن ہے اس میں 2 ان پٹس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ z از اکول ٹو ایکس اینڈ y, اور سمبولکلی اس کو ہم لکھتے ہیں z از اکول ٹو ایکس ڈاٹ y. تیسرا جو فنکشن ہے وہ بھی 2 ان پٹس والا ہے, اسے ہم کہتے ہیں دا اور لاجیکل فنکشن. اس میں ہم کہتے ہیں کہ z از اکول ٹو ایکس اور y, اور سمبولکلی ہم اسے لکھتے ہیں z از اکول ٹو ایکس پلس y. آخری جو فنڈامنٹل آپریشن جس کی ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے ایکسکلوسیو اور, یا اسے شارٹ کر کے ایکس اور بھی لکھتے ہیں. تو ایکسکلوسیو اور میں ہم ایسے کہتے ہیں کہ z از اکول ٹو ایکس ایکسکلوسیو اور y, یا سمبولکلی ہم اسے کہتے ہیں z از اکول ٹو ایکس, اور پھر ہم وہ اور والا پلس سائن لکھتے ہیں, اس کے سرکل لگاتے ہیں, اور پھر ہم y لکھتے ہیں جس طرح آپ کی اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو جناب 4 فنڈامنٹل آپریشنز کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلا ہے دا ناٹ آپریشن, دوسرا جو ہے وہ ہے دا اینڈ آپریشن, تیسرا اور آخری جو ہے
XOR या फिर एक्सक्लूसिव OR। इसमें से पहला यानी जो नॉट ऑपरेशन है उसमें सिर्फ एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। बाकी दो जो है बाकी तीन जो है उनमें दो दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। ये ट्रूथ टेबल्स क्या होते हैं? जब हम कहते हैं कि जनाब फलाने लॉजिक फंक्शन का एक ट्रूथ टेबल तो लिख दीजिए, तो उससे हमारी क्या मुराद होती है? मुराद बड़ी सादा होती है। हमने एक छोटा सा टेबल बनाना होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन की ऑल पॉसिबल आउटपुट्स लिखते हैं जो कि मुख्तलिफ इनपुट्स की वजह से पैदा होती हैं। तो अगर आपका एक नॉट फंक्शन है जिसके बारे में हमने कहा कि y इज इक्वल टू नॉट ऑफ x, तो इसमें हम मुख्तलिफ इनपुट्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और मुख्तलिफ आउटपुट्स लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो पहले इनपुट और फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। इसकी बारे में जब हम नॉट फंक्शन की बात करते हैं तो उसका ट्रूथ टेबल आपको वैसा लगेगा जिस तरह इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नॉट फंक्शन का मतलब हमने आपको बता दिया कि y यानी आउटपुट y जो है वो ट्रू सिर्फ उसी वक्त होती है जब इनपुट जो हो वो फॉल्स हो, यानी y इज इक्वल टू नॉट ऑफ x या फिर y इज इक्वल टू x प्राइम। इसका मतलब ये है कि y ट्रू तब होगा जब उसकी इनपुट फॉल्स होगी। तो इस ट्रूथ टेबल में आपको दो कॉलम लिखेंगे आप। पहला कॉलम होगा जिस पे आप इनपुट्स लिखेंगे यानी वो x का कॉलम होगा, और दूसरा कॉलम जो होगा वो y यानी आउटपुट का कॉलम होगा। जहां तक इनपुट्स का ताल्लुक है देयर ओनली टू पॉसिबल इनपुट्स। इनपुट या 0 हो सकती है या 1, यानी या ट्रू हो सकती है या फॉल्स। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले कॉलम में ऑल पॉसिबल इनपुट्स लिख देते हैं, तो हम 0 और 1 वहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर x 0 है तो y की क्या वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू जाहिर है क्योंकि नॉट फंक्शन है उसकी ऑपोजिट होगी, तो जनाब वो तो होगा 1। इसी तरह अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगेन वी टेक द ऑपोजिट, तो वो वैल्यू होगी 0। तो ये आपका नॉट फंक्शन का ट्रूथ टेबल बन गया। दैट इज फॉर x इक्वल टू 0 y इज 1, फॉर x इक्वल टू 1 y इज 0। ये तो बड़ा सादा सा एक ट्रूथ टेबल था जिसमें दो कॉलम थे और दो रोज थी। अब जरा थोड़ा सा एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रूथ टेबल देखते हैं जो कि हमारे एंड फंक्शन का होगा। सबसे पहले ये कि एंड फंक्शन से मुराद क्या है। एंड फंक्शन से मुराद ये है कि द आउटपुट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, यानी आउटपुट 1 तभी होगी जब दोनों की दोनों इनपुट्स x और y दोनों की दोनों 1 होंगी। तो इसका ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ करेंगे। अब देखें दो इनपुट्स हैं, तो सबसे पहले तो हम दो इनपुट के कॉलम ड्रॉ करेंगे और एक आउटपुट है z इज इक्वल टू x डॉट y, एक कॉलम हम उसका ड्रॉ करेंगे। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू लिखेंगे। अब ये देखिए कि हमने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस x और y के दिखाए हुए हैं, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए आपकी दो इनपुट्स हैं एंड ईच इनपुट कैन टेक 2 वैल्यूज। तो इसका मतलब है टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बने, टोटल कॉम्बिनेशंस बने 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब हमने एंड की डेफिनेशन ये बताई कि एंड की आउटपुट तभी 1 होती है जब दोनों इनपुट्स 1 हो, यानी चौथी रो में तो हम एक 1 लगा देते हैं कि जनाब z इज इक्वल टू 1 ओनली इफ x एंड y बोथ आर 1। बाकी सब केसेस में, बाकी तीनों केसेस में z की वैल्यू जो होगी वो 0 या फिर फॉल्स होगी। सो फॉर 0 0 z इज 0, फॉर 0 1 z इज 0, फॉर 1 0 z इज 0। z इज ओनली 1 व्हेन x एंड y बोथ आर 1। तो ये हो गया आपका एंड फंक्शन। एंड फंक्शन अगेन उससे मुराद ये है कि जब दोनों इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट 1 होगी। तो ये हो गया एंड फंक्शन। अब हम बात करते हैं और फंक्शन की। और फंक्शन जो है वो भी बड़ा सादा सा है। और फंक्शन में होता यह है कि आउटपुट तभी हाई होगी, आउटपुट तभी ट्रू होगी व्हेन आइदर ऑफ द टू इनपुट्स आर ट्रू और बोथ, यानी अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगी। अगर x ट्रू है तब भी ट्रू होगी आउटपुट, अगर y ट्रू है तब भी आउटपुट ट्रू होगी, अगर दोनों ट्रू है यानी x और y दोनों के दोनों जो है ट्रू है तब भी आउटपुट ट्रू होगी। तो इसमें भी क्योंकि दो इनपुट्स हैं
और एक आउटपुट है, हम 3 कॉलम बनाते हैं, x का कॉलम, y का कॉलम और z का कॉलम, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस y। तो जनाब सबसे पहला कॉम्बिनेशन x और y का है 0 0 का, कोई भी इनपुट जो है वो 1 नहीं है, तो इसलिए आउटपुट क्या होगी 0। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है 0 1 का है, अब कम से कम एक इनपुट तो 1 है ना, इसका मतलब है आउटपुट जो होगी वो 1 होगी। तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0 का है, कम से कम एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगी। आखिरी कॉम्बिनेशन 1 1 का है, क्योंकि एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, इसलिए आउटपुट जो होगी 1 होगी। तो इस ट्रूथ टेबल में, यानी कि और के ट्रूथ टेबल में हमारे 3 कॉलम हैं, 4 रोज हैं, और तीसरा कॉलम यानी आउटपुट का कॉलम जो है उसमें पहला एलिमेंट 0 है और बाकी 3 जो हैं दे आर वंस। तो सो फार वी हैव लुक्ड एट द नॉट फंक्शन, द एंड फंक्शन एंड द और फंक्शन। अब हम एक और फंक्शन की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं द एक्सक्लूसिव और फंक्शन। एक्सक्लूसिव और फंक्शन को एक्सऑर फंक्शन भी कहा जाता है, और इसका सिंबल जिस तरह हमने पहले बताया वो था प्लस साइन और उसके गिर्द एक सर्कल लगा हुआ है। ये प्लस साइन इसमें भी है और सिंपल और फंक्शन में भी है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशनशिप है, तो जरूर बिल्कुल एक रिलेशनशिप है। और में और एक्स और में फर्क सिर्फ छोटा सा है। और में होता यह था कि चाहे x 1 हो या y 1 हो या दोनों 1 हो, आउटपुट 1 हो जाती थी। एक्सक्लूसिव और में यह है कि इफ आइदर इज 1 तब आउटपुट 1 होगी, इफ बोथ आर 1 आउटपुट 0 ही रहेगी। सो एक्स और के केस में अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, देन z इज इक्वल टू x और y, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि कोई भी इनपुट जो है वो 1 नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है 0 और 1 का है, उस सिलसिले में आपकी आउटपुट जो होगी वो 1 होगी। तीसरा कॉम्बिनेशन जो है 1 0 का, उसमें भी आपकी आउटपुट 1 होगी। लेकिन आखिरी कॉम्बिनेशन इसमें एक्स और डिफर्स फ्रॉम द सिंपल और फंक्शन, वहां पे थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी आ जाती है, यानी आखिरी केस में जब x और y दोनों की वैल्यू 1 है, उस सूरत में x और जो आपको आउटपुट जो होगा वो 1 नहीं देगा, वो आपको 0 आउटपुट देगा। सो एक्स और का ट्रूथ टेबल और सिंपल और फंक्शन का ट्रूथ टेबल दे आर ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट फॉर द वेरी लास्ट रो। वेरी लास्ट रो वहां ही थोड़ा सा फर्क है, बाकी दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो अब जनाब हमने चारों फंक्शन देख लिए, चारों फंडामेंटल फंक्शन देख लिए, यानी एंड देख लिया हमने, और देख लिया और एक्स और देख लिया। ये तीनों जो है 2 इनपुट वाले फंक्शन है। और एक और हमने फंक्शन देखा नॉट का, विच इज अ सिंगल इनपुट फंक्शन। जो नॉट का फंक्शन था उसके सिलसिले में हमें सिर्फ 2 रोज ड्रॉ करनी पड़ी थी क्योंकि सिर्फ एक इनपुट थी, और बाकी तीनों फंक्शन जो है विच आर 2 इनपुट फंक्शंस, उसके सिलसिले में हमें ट्रूथ टेबल में 4 रोज लिखनी पड़ी थी, क्योंकि 2 इनपुट्स में अगर हर इनपुट की 2 मुख्तलिफ वैल्यूज हो सके तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये तो हमने देख लिए फंडामेंटल लॉजिक ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं जरा थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, लिखा है z इज इक्वल टू x प्लस 1 और उसके बाद प्राइम, यानी पहले आप x प्लस y करें, यानी x और y का और लें और फिर उसका आप नॉट लें। सो दिस इज अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एज कंपेयर टू जो हमने फंडामेंटल केसेस देखे थे। तीसरा जो केस है वो है z इज इक्वल टू y डॉट x प्लस y। अगेन इसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। आखिरी केस जो है दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 3, उसमें यह है ना सिर्फ ये कि हम y डॉट x कर रहे हैं, यानी y और x का हम एंड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, फिर हम उसको एक तीसरे वेरिएबल से एक्स और भी कर रहे हैं। सो पहले तो जो है उनमें क्या था, सिर्फ 2 इनपुट्स थी। ये जो तीसरा कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसमें 3 इनपुट्स हैं, तो ये जरा और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंपल ट्रूथ टेबल तो हमने बना लिए, अब ये जो जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसके ट्रूथ टेबल किस तरह बनाए? तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है। आप एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिसे कहते हैं द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी।
یعنی آپ کو جو فنکشن دیا ہوا ہے اس کے آپ چھوٹے چھوٹے حصے کریں اور پھر ان کے مطابق اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں. ہم اب ان تینوں فنکشنز کے جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں ان کے ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی اسٹریٹجی کس طرح چلتی ہے. تو جناب پہلی جو ہم نے کمپلیکس ایگزامپل دیکھی اس کو دیکھ لیں. دیٹ واز ایکس اور وائی کا کمبینیشن ہے پہلے اور پھر اس کا ہم ناٹ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کریں گے یہ کہ دو کالم تو ہم انپٹس کے بنائیں گے, اس کے بعد ایک انٹرمیڈیٹ کیلکولیشن کا ایک کالم بنائیں گے اور ایک پھر فائنل ریزلٹ کا کالم بنائیں گے. تو کیونکہ دو انپٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹوٹل کتنی روز ہوں گی؟ 4. کیونکہ دو انپٹس ہیں, ہر انپٹ کی دو مختلف ویلیوز ہو سکتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل نمبر آف کمبینیشنز آر 4. اس سے زیادہ کمبینیشن ہو ہی نہیں سکتے اور وہ کمبینیشن ہے 0 0 0 1 1 0 1 1. تو اب سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیسرا کالم جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب تیسرا کالم جو ہے وہ ہے ایکس پلس وائی کا. ایکس پلس وائی کا ٹروتھ ٹیبل, یعنی ایکس اور وائی کا اگر ہم اور لیں اس کا ٹروتھ ٹیبل ہم نے کچھ عرصے پہلے کیلکولیٹ کیا تھا تو ہم اس کو بس یہاں پہ دہرا دیتے ہیں. تو پہلے کمبینیشن یعنی 0 0 کے لیے ایکس پلس وائی کیا ہوگا؟ 0, بیکاز بوتھ انپٹس آر 0, اس لیے ان کا جو اور ہوگا وہ بھی 0 ہوگا. باقی تینوں جو ہیں یعنی فار دا کمبینیشن 0 1 یا 1 0 یا 1 1 ہمارا جو ایکس پلس وائی ہوگا وہ 1 1 اور 1 ہوگا ریسپیکٹولی. تو یہ تو ہم نے اپنا پہلا اسٹیپ کر لیا. ہم نے ایک پہلی جو انٹرمیڈیٹ کیلکولیشن تھی وہ کر لی. اب ہم فائنل ریزلٹ کی طرف آتے ہیں. فائنل ریزلٹ کیا ہے؟ وہ ہے ایکس پلس وائی کا کمپلیمنٹ, یعنی ایکس پلس وائی جو ہم کر چکے ہیں اب ہم نے اس کا صرف ناٹ لینا, یعنی اس کی صرف نفی کرنی ہے. تو جو اس کالم میں لکھا ہوا ہے ایکس پلس وائی کے, ہم z از اکول ٹو ایکس پلس وائی کمپلیمنٹ میں اس کا الٹ لکھ دیں گے. تو جناب پھر فائنل کالم میں کیا لکھا گیا؟ فائنل کالم میں لکھا گیا 1 0 0 0, یعنی when x and y both are 0 the output is 1, otherwise the output is 0. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فنکشن بن گیا اور اس کا ایک اسپیشل نام بھی ہے. یعنی جب آپ دو چیزوں کا اور لے کے پھر اس کا ناٹ کرتے ہیں اس کا ایک خاص نام ہے. اس کا نام ہے نور, NOR, دا نیگیٹو اور فنکشن. تو 4 تو فنڈامنٹل فنکشن میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے. نور جو ہے وہ بھی ایک ویسا ہی فنکشن سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فنکشن ایسا ہے جس کو ہم نینڈ فنکشن کہتے ہیں. یعنی اگر آپ ایکس اور وائی کا اینڈ لے کے اس کا ناٹ لے لیں تو بنتا ہے ناٹ اینڈ, جس کو شارٹ کر کے نینڈ فنکشن کہا جاتا ہے. آخری ایسی ہی چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں ایکس نور, دا ایکسکلوسو نور گیٹ. وہ بھی اسی طرح کہ پہلے آپ ایکس اور لیں ایکس اور وائی کا, پھر اس کا آپ نیگیٹو کر لیں, اس کی ناٹ کر لیں, تو اس سے بن جاتا ہے ایکس نور فنکشن. تو 4 تو وہ فنڈامنٹل فنکشن تھے, ان میں سے 3 کے آگے اگر ناٹ لگا دیا جائے تو 3 اور فنکشن بنتے ہیں جو بھی خاصے فنڈامنٹل ہے, جو بہت جگہ پہ یوز ہوتے ہیں, یعنی نور فنکشن, نینڈ فنکشن اور اس کے علاوہ ایکس نور فنکشن. ان میں سے نینڈ فنکشن جو ہے وہ ہارڈ ویئر امپلیمنٹیشن میں بہت یوز ہوتا ہے. آپ میں سے بعض لوگوں نے کچھ چپس وغیرہ کے ساتھ شاید کبھی ایکسپیریمنٹس کیے ہوں. تو میں نے بھی بچپن میں TTL چپس کے ساتھ بہت ایکسپیریمنٹس کیے تھے. ان میں سب سے زیادہ مشہور جو تھی وہ 7400 سیریز تھی, اور 7400 جس چپ کا نام تھا وہ اس میں نینڈ گیٹس ہی ہوا کرتے تھے. تو ان کو ملا جلا کے ہم عجیب و غریب چیزیں ایک زمانے میں بنایا کرتے تھے. تو جناب یہ ہم نے بات کر لی 4 فنڈامنٹل فنکشنز کی, اور اس کے بعد 3 جو ہیں ڈیرائیوڈ فنکشن, یعنی کہ نور فنکشن, نینڈ فنکشن اور اس کے علاوہ ایکس نور فنکشن, ایکسکلوسو ناٹ اور فنکشن. اب ہم دوسری جو ہم نے کمپلیکس فنکشن آپ کو دکھایا تھا اس کا ٹروتھ ٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب یہ جو فنکشن تھا یہ بھی 2 انپٹس والا فنکشن تھا. اس میں انپٹ تھی ایکس اور وائی اور آؤٹ پٹ تھی زیڈ, اور یہ فنکشن تھا وائی ڈاٹ ایکس پلس وائی. یعنی پہلے آپ ایکس پلس وائی نکالیں, ایکس اور وائی کا اور فنکشن نکالیں, پھر اس کو اینڈ کر دیں, یعنی ریزلٹنٹ کو اینڈ کر دیں دوبارہ وائی کے ساتھ. تو یہ بھی اسی طرح ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی اسٹریٹجی تھی کہ اس کو ہم سٹیپس میں کریں گے.
تو پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ ہم انپٹس لکھیں گے ایکس اور وائی, اس کے بعد ہم ایکس پلس وائی یعنی ایکس اور وائی کا اور نکالیں گے, اور اس کے بعد جو ریزلٹنٹ ہوگا اس کو ہم وائی سے اینڈ کر دیں گے. تو اس کا جو ٹروتھ ٹیبل بنے گا اس میں 4 کالمز ہوں گے, پہلا کالم ایکس کا, دوسرا وائی کا, تیسرا ایکس پلس وائی کا, اور آخری کالم جو ہوگا وہ فائنل ریزلٹ یعنی زیڈ کا ہوگا, ویئر زیڈ از اکول ٹو وائی ڈاٹ ایکس پلس وائی. تو وہی 2 انپٹس ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 روز ہوں گی. سب سے پہلے ہم ایکس پلس وائی جس طرح ہم نے پچھلی پرابلم میں دیکھا تھا وہ نکالیں گے, وہ تو بڑا سادہ سا ہے, یعنی 0 1 1 1. اب ہم نے اس ریزلٹ کو لینا ہے اور اس کو وائی سے ڈاٹ کرنا ہے, یعنی اس کو وائی سے اینڈ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اب جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے ٹروتھ ٹیبل میں جو دوسرا کالم ہے اور تیسرا کالم جو ہے ان کو اینڈ کر کے اس کا ریزلٹ ہم نے چوتھے کالم میں لکھ دینا ہے. تو بڑا سادہ سا ہے. پہلے جناب کمبینیشن ہے 0 0 کا, تو ظاہر ہے 0 0 کا اینڈ کریں گے تو جواب تو 0 آئے گا. دوسرا کمبینیشن جو ہے وہ 1 1 کا ہے, تو ان دونوں کو اینڈ کریں گے کیونکہ بوتھ آر 1, اس کا مطلب ہے ان کا اینڈ جو ہوگا وہ بھی 1 ہوگا. تیسرا کمبینیشن 0 1 کا ہے, بیکاز بوتھ آر ناٹ 1, اس کا مطلب ہے ان کو اگر اینڈ کریں گے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ جی ہاں, آؤٹ پٹ 0 ہوگی. آخری کمبینیشن جو ہے وہ 1 1 کا ہے, تو جناب ان دونوں کو اینڈ کریں بیکاز بوتھ آر 1, دیٹس وائی دا آؤٹ پٹ ول آلسو بی 1. تو جناب ہمارا ٹروتھ ٹیبل فار وائی ڈاٹ ایکس پلس وائی کمپلیٹ ہو گیا. سو فار 0 0 ہمارا جواب ہے 0, فار 0 1 ہمارا جواب ہے 1, فار 1 0 ہمارا جواب ہے 0, اور آخر میں فار 1 1 z از اکول ٹو 1. سو بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کو سٹیپس میں کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے فائنل ریزلٹ پہ آ جاتے ہیں. اب جناب ہم آخری جو کمپلیکس کمبینیشن ہم نے دیکھا تھا اس کا ٹروتھ ٹیبل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے, یعنی تھوڑی سی کمپلیکسٹی زیادہ ہے, کیونکہ نہ صرف ہمارے پاس وائی ان پٹ ہے اور ایکس ان پٹ ہے, ہمارے پاس ایک تیسری ان پٹ بھی ہے ڈبلو. تو اب ہمارے پاس آؤٹ پٹ تو ایک ہی ہے لیکن ان پٹس کی تعداد 3 ہو گئی. اب 3 ان پٹس ہیں, ان میں سے ہر ان پٹ جو ہے وہ 2 ویلیوز لے سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل نمبر آف کمبینیشن از ہائر ناؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صرف ایک ان پٹ تھی ٹوٹل نمبر آف کمبینیشن واز 2, جب 2 ان پٹس تھیں ٹوٹل نمبر آف کمبینیشن واز 4. اب اگر آپ ایکس وائی اور ڈبلو کے کمبینیشنز کاؤنٹ کرنا شروع کریں ویئر ایکس وائی اینڈ ڈبلو آر آل بولین, تو آپ دیکھیں گے ٹوٹل کمبینیشن بنیں گے 8. دے آر 8 پاسبل کمبینیشنز آف 3 بولین ویریبلس. اچھا 8 فنکشن ہو گئے, اس کا مطلب ہے آپ کا ٹروتھ ٹیبل تو اب خاصا لمبا چوڑا ہوگا, یعنی اس میں 8 روز ہوں گی. ہمارا ناٹ کا جو تھا اس میں صرف 2 روز تھیں. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہم نے دیکھی کیونکہ 2 ان پٹس تھیں اس لیے ہر ٹروتھ ٹیبل میں 4 روز تھی. اب جناب 8 روز ہوں گی. تو سب سے پہلے تو ہم 3 کالم بنائیں گے, ایکس کا, وائی کا اور ڈبلو کا. آپ کی 3 ان پٹس ہیں. اس کے بعد ہم جو انٹرمیڈیٹ ایک ریزلٹ ہے وائی ڈاٹ ایکس کا وہ کیلکولیٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم فائنل ریزلٹ جو ہے اسے کیلکولیٹ کریں گے, یعنی زیڈ از اکول ٹو وائی ڈاٹ ایکس ایکسکلوسو اور ود ڈبلو. تو آئیے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب چلے, اب ہم چوتھا جو ہمارا کالم ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھا کالم ہے وائی ڈاٹ ایکس کا. وائی ڈاٹ ایکس کے لیے ہم صرف پہلے اور دوسرے کالم پہ کانسنٹریٹ کریں گے, ان کو ہم ڈاٹ کریں گے اور اس کا جواب جو ہے ہم چوتھے کالم یعنی وائی ڈاٹ ایکس کے کالم میں لکھ دیں گے. سب سے پہلے تو کمبینیشن ہے 0 0 کا, پھر دوبارہ 0 0 کا کمبینیشن ہے. ان دونوں صورتوں میں وائی ڈاٹ ایکس تو 0 ہی ہوگا. اس کے بعد کمبینیشن ہے 0 اور 1, 0 اور 1 کا, یہاں بھی ایسا ہی ہوگا, یعنی ان کا اگر ہم اینڈ لیں گے تو آؤٹ پٹ تو 0 آئے گی, کیونکہ اینڈ کی آؤٹ پٹ تو تبھی 1 ہوتی ہے جب دونوں ان پٹس جو ہوں اس کی 1 ہوں. تو یہ شروع والے جتنے کمبینیشنز ہیں, شروع کے جو 6 کمبینیشنز ہیں, ان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایکس اور وائی دونوں کے دونوں 1 ہوں. صرف آخری 2 یعنی 7واں اور 8واں جو کمبینیشن ہے ایکس اور وائی کا, اس صورت میں ایسا ہے کہ ایکس بھی 1 ہے, وائی بھی 1 ہے, اس لیے وائی ڈاٹ ایکس جو 1 ہوگا. تو جناب ہمارا چوتھا کالم
یعنی y.x کا کالم کمپلیٹ ہو گیا. اس کے پہلے 6 ایلیمنٹس جو ہیں وہ 0 ہیں اور آخری 2 جو ہیں وہ 1 ہیں. اب ہم نے اپنے ٹروتھ ٹیبل کا آخری کالم فل کرنا ہے. ہم کریں گے یہ کہ یہ جو چوتھا کالم ہے اور جو تیسرا یعنی W کا کالم ہے, ان کا ایکسکلوسیو اور لے کے ہم کہاں لکھ دیں گے؟ آخری کالم میں. تو آئیے یہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پہلا کمبینیشن دیکھتے ہیں, یعنی W جو ہے وہ 0 ہے اور y.x جو ہے وہ بھی 0 ہے. ان دونوں کا ایکسکلوسیو اور ظاہر ہے کیا ہوگا؟ 0 ہوگا, کیونکہ ایکسکلوسیو اور کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک 1 ہو, کیونکہ اس صورت میں دونوں کے دونوں 0 ہیں, اس لیے جواب اس کا 0 ہی ہوگا. دوسرا کمبینیشن دیکھیں, وہ ہے 1 0 کا, تو یہاں پہ ایکسکلوسیو اور آپ کو کیا دے گا؟ 1. تیسرا کمبینیشن 0 0 کا ہے, جواب 0 آئے گا. چوتھا کمبینیشن جو ہے 1 0 کا ہے, پھر جواب 1 آئے گا. تو ہم اس طرح کرتے جائیں گے اور ہم 8 کی 8 جو ایلیمنٹس ہیں آخری کالم کے ان کو فل کرتے جائیں گے. ہم ان کو فل کر لیں گے اینڈ وی آر ڈن. وی ہیو کمپیوٹیڈ دا ٹروتھ ٹیبل فار y.x ایکسکلوسیو اور ود W. تو اس میں ہمارا آخری کالم جو آیا ہے وہ ہے 0 1 0 1 0 1 1 0. تو آپ نے دیکھا بڑا سادہ سا طریقہ ہے, بہت ہی سادہ طریقہ ہے ان ٹروتھ ٹیبلز کو ڈرا کرنے کا. آپ ان پٹس لکھتے ہیں, انٹرمیڈیٹ ریزلٹس لکھتے ہیں اور آخر میں فائنل ریزلٹ لکھ دیتے ہیں. ایک چیز جس کو میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا وہ ہے نمبر آف روز ان اے ٹروتھ ٹیبل. شروع میں ہمارے پاس صرف ایک ان پٹ تھی تو 2 روز تھیں, پھر 2 ہوئیں تو 4 روز ہو گئیں, پھر 3 ان پٹس ہوئیں تو ہماری 8 روز ہو گئیں. یہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ویریبل ہیں, ہر ویریبل کی 2 مختلف ویلیوز ہو سکتی ہیں, تو پھر ہم کمبینیشنز کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کتنے کمبینیشنز ہوتے ہیں. تو اس میں فارمولا جو ہے وہ ہے 2n کا, ویئر n از دا نمبر آف ویریبلس اور 2 جو ہیں ہر ویریبل کی پاسبل ویلیوز ہیں. تو 2^3 8 ہوتا ہے, اس لیے 3 ان پٹس کے لیے 8 روز ہوں گی. اگر ہمارے پاس 4 ان پٹس ہوتی تو 16, 5 ان پٹس ہوتی تو 32, 6 ان پٹس ہوتی تو 64 اور 7 ان پٹس ہوتی تو 128 روز ہوتی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ان پٹس ہوں تو یہ ٹروتھ ٹیبل بنانا خاصا مشکل اور ٹیڈیس کام ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کو اسکرین پہ اپنی اسائنمنٹ نمبر 3 نظر آ رہی ہے. یہ اسائنمنٹ جو ہے اٹ از اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر, یعنی بائنری نمبرز کے بارے میں اور خاص طور پہ ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن کے بارے میں. اس اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ جو ہے دیٹ از اباؤٹ ڈرائنگ ٹروتھ ٹیبلز فار ویریئس بولین ویریبل کمبینیشنز. تو اس کی ڈیڈ لائن جلد ہی ہے, آپ اپنے سلیبس میں دیکھ لیجئے ڈیڈ لائن کے لیے, اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس اسائنمنٹ کو آپ نے سبمٹ کس طرح کرانا ہے. اب میں سمرائز کرانا چاہوں گا کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بائنری سسٹم نمبرز کا کیا ہوتا ہے اور وہ ڈیسیمل سسٹم سے کس طرح ڈفر کرتا ہے. پھر ہم نے پوزیشنل نوٹیشن دیکھی جو ڈیسیمل اور بائنری نمبر سسٹم دونوں میں یوز کی جاتی ہے مختلف نمبرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اور آخر میں ہم نے ایک پروسیس سیکھا, ایک الگورتھم سیکھا جس کی مدد سے آپ کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو ایک بائنری ورژن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارے لیکچر کا پہلا حصہ. دوسرے حصے میں ہم نے لاجک آپریشنز کی بات کی کہ بولین ویریبلز کو ملا کے ہم نئی چیزیں بنا سکتے ہیں اور ان کو ہم ملاتے ہیں تھرو لاجک آپریشنز. تو ہم نے جو کچھ فنڈامنٹل لاجک آپریشن سے وہ دیکھے, یعنی ناٹ آپریشن, اور, اینڈ, ایکس اور, نور, نینڈ اور ایکس نور. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو کمبائن کر کے ہم نئے اور کمپلیکس فنکشنز کس طرح بنا سکتے ہیں. اور یہ سارا کام ہم نے کیا ود دی ہیلپ آف ٹروتھ ٹیبلز. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دا نمبر آف روز ان اے ٹروتھ ٹیبل از ڈیٹرمنڈ بائی دا نمبر آف ان پٹس. ایک ان پٹ کے لیے 2 روز, 2 کے لیے 4 اور 3 کے لیے 8 روز ہوا کرتی ہیں. نیکسٹ ٹائم تو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہے, لیکن اس سے اگلا لیکچر یعنی 10واں لیکچر وہ بھی خاصا انٹرسٹنگ ہے. 10ویں لیکچر میں ہم سافٹ ویئر کی بات کریں گے. ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سافٹ ویئر کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں,
نہ صرف یہ، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سسٹم سافٹ ویئر اینڈ ایپلیکیشن سافٹ ویئر. تو انٹل دیٹ ٹائم، خدا حافظ.